أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، ہرگز اس بات کو نہ سوچیں، یہ جو منکر ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت، ادب، احترام اور ان کے ساتھ تعلق ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، یہ بالکل اس بات کو نہ سوچیں۔ کیا بات؟ کہ انما نملی کہ جو فرصت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، خیر لانفسہم، یہ کوئی اچھی چیز ہے جو ان کی جانوں کو پہنچ رہی ہے، یہ جو ڈھیل مل رہی ہے اور خدا کی گرفت نہیں آتی اور جو منہ میں آئے کہتے چلے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف جو سازشیں ان کے دماغ میں آ جائیں بس کرتے چلے جاتے ہیں۔ انما نملی لہم خیرن، کہ یہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ انما نملی لہم، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا گناہ اور بڑھ جائے، بڑھتے جائیں، گناہ زیادہ کرتے جائیں۔ عذاب جو اللہ کا آنا ہے تو وہ گناہوں کی مناسبت سے آئے گا نا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ اللہ کا ایسا عذاب ہوگا جو مہین، ذلت والا عذاب ہے، یعنی خدا انہیں رسوا کر دے گا۔ عذاب کے متعلق یہ تیسرا لفظ قرآن میں کہیں کہیں آتا ہے، عظیم بھی آتا ہے، علیم بھی آتا ہے اور مہین بھی آتا ہے، اور غالباً یہ قرآن پاک کا واحد مقام ایسا ہے کہ اللہ نے تینوں آیات میں تینوں الفاظ کو جمع کر دیا۔ پہلے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دوسری جگہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پچھلی آیت میں، اور اس میں فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تینوں چیزیں منافقین ہر جگہ شریک ہیں اس میں۔ تو منافق انسان وہ اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے، علیہ باللہ، وہ سوچتا ہے کہ خدا کو اس کی خبر ہی نہیں۔ اللہ نے تینوں عذاب جمع کر دیے کہ جو ہم عذاب دیں گے وہ عظیم بھی ہوگا، علیم بھی ہوگا، مہین بھی ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور اس آیت سے ایک چیز مسلمانوں کے سیکھنے کی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی بات پر اللہ کی گرفت ہو جاتی ہے تو اللہ سے پناہ تو مانگنی چاہیے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے خدا کی رحمت ہی ہے کہ کبھی کبھی جھٹکا لگ جاتا ہے اور انسان ٹھیک چلتا رہتا ہے، اور جس انسان کو خدا مہلت دے دے اور وہ خدا کی نافرمانی میں شیر ہو جائے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، اس آیت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ایسا جو ذلت کا ہے۔